مزید پوری دنیا جو عالم اسلام اس وقت دمشق، مصر، شام، دمشق شامی کا علاقہ تھا، کوفہ، بصرہ، یہ تمام علاقوں میں مسلمانوں کی جو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین جس کے ہاتھ میں سب نے بیعت کی، وہ اس کو یزید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مکہ اور مدینہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے بہت زیادہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کے لیے، یزید کی بیعت کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ کیوں آمادہ نہیں ہوئے؟ واللہ عالم۔ بغاوت بھی نہیں کی لیکن بیعت بھی نہیں کی، نہ بغاوت کا ارادہ نہ بیعت کا، اپنا آرام سے۔ تاریخ میں ایک شخص کا نام جس پر تمام مورخین متفق ہیں، جو در حقیقت یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کیا صرف دکھانے کے لیے۔ اس یہودی کا نام تھا عبداللہ بن سبا، شاید آپ حضرات نے کبھی نام سنا ہو۔ یہ شخص پہلے دن سے، جس دن سے اس نے اسلام قبول کیا ہے، قبول کیا ہی نہیں تھا، دکھانے کے لیے، اس شخص نے پوری کوشش کی کہ کس طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے اور کس طرح ان کی تلواروں کو بے انعام کیا جائے۔ یہ شخص دمشق بھی گیا، مصر بھی گیا، کوفہ بھی گیا، تمام مسلمانوں کے شہروں میں گیا اور جا کے یہ بات بتائی کہ دیکھو، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد زندہ ہے، نبی کے نواسے زندہ ہیں، نبی کے اہل بیت زندہ ہیں، تو ایک شخص جو نبی کے خاندان کا نہیں ہے وہ ہم پر خلافت کیوں کر رہا ہے؟ حالانکہ شریعت کی تعلیمات یہ ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان جب ایک امیر پہ جمع ہو جائیں، کسی کو خلیفہ تسلیم کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، کہ اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو، فرمایا اس کو قتل کر دو، کائنم من کان، دو جو مرضی ہو، تاکہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد برقرار رہے اور مسلمانوں میں آپس میں لڑائی نہ ہو۔ اسلام میں اتحاد پر اس قدر زور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ، فرمایا تم پر حبشی غلام مسلط کر دیا جائے، اس کا سر پچکا ہوا ہو، ایسا جس کا جغرافیائی یعنی خد و خال یہ ہو، ڈیزائننگ اس قسم کی ہو، حرکتیں تو بات کی چیز ہے۔ فرمایا جب وہ امیر بن جائے، کیسا ہی کیوں نہ ہو، فرمایا اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اور اس کے عمل کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ خود اس کے گناہوں سے اس کا انتقام لے گا، تاکہ مسلمان متحد رہیں، آپس میں تلواریں نہ چلیں۔ یہ عبداللہ بن سبا یہ یہودی تھا، جیسے آج تک یہودی مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں، یہ اسی وقت سے لڑا رہے ہیں۔ اس نے جا کے بغاوت کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی اور جا جا کے مختلف ملکوں کا سفر کیا اور لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار وہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ حکومت اور خلافت کے اہل ہوں، لہذا ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونی چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں موجود تھے، تو آپ کے پاس خطوط آنا شروع ہوئے۔ عبداللہ بن سبا نے کوشش کی، لوگوں کو اٹھایا، اور بار بار آپ کے پاس خطوط آئے کہ آپ آ جائیں، کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے یزید کی خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین نے خطوط کا پلندہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا اور یہ ثابت کرنا چاہا کہ اگر میں کوفہ چلا جاؤں تو مسلمانوں کی تلواریں آپس میں بے نیام نہیں ہوں گی۔ سب حضرات مجھ پر متفق ہیں، تمام کے تمام حضرات مجھ پر متفق ہیں، لہذا اگر میرے ہاتھ پر سب حضرات بیعت کر لیں تو انشاءاللہ لڑائی نہیں ہوگی، تلوار نہیں چلے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین سے فرمایا کہ آپ ان اہل کوفہ کی شرارتوں سے واقف نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے والد کو قتل کیا، یہ دکھا کچھ اور رہے ہیں، حقیقت حال کچھ اور ہے، ایسا نہیں ہوگا، تلواریں چلیں گی اور اختلافات ہوں گے، لڑائی ہوگی اور اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال لمبا واقعہ ہے،
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ فرمایا کہ میں جا کے لڑوں گا نہیں، صرف صورتحال کا جائزہ لوں گا ہو کیا رہا ہے۔ یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین رکھیے کہ حضرت حسین خلیفۃ المسلمین کے خلاف تلوار چلانے کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ یہ بات جانتے تھے، نبی علیہ السلام کی حدیث ان کے سامنے تھی کہ مسلمانوں میں آپس میں خون بہانا، امیر کے خلاف بغاوت کرنا یہ جرم ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم بن عقیل اسے بھیجا کوفہ میں کہ جاؤ جا کے صورتحال کا جائزہ لو۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ گیا تو کوفہ کے 40,000 لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے اور حضرت حسین کو خط لکھا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، انشاءاللہ امن و امان ہے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس وقت کوفہ میں جو گورنر تھا یزید جو تھے نا، یہ تھا یا تھے جو بھی تھا، بہرحال بعض لوگ تھے کہتے ہیں، بعض تھا کہتے ہیں، بعض حضرت یزید کہتے ہیں، بعض لعنت اللہ کہتے ہیں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کیا ولا تھی، اچھا تھا برا تھا، نہ ہمارے ایمان کا جزو ہے، نہ اس کو اچھا کہنا ہماری کوئی ایمان کا حصہ ہے، نہ برا کہنا پہ ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تو ایک متنازع شخصیت جس کے بارے میں نہ ہمیں سے قبر میں پوچھا جائے گا، ہم اس کے بارے میں کیوں بحث کریں۔ بہرحال یہ جو یزید کی خلافت تھی یہ دمشق میں، شام میں، اور کوفہ کا گورنر اس نے جس کو بنایا تھا، جس کو آج کل شیعہ لوگ بہت گالیاں دیتے ہیں، ابن زیاد، یہ کوفہ کا گورنر تھا اور اس کا گورنری میں یہ سارے کام ہو رہے تھے۔ ابن زیاد نے جب پتا چلا کہ مسلم بن عقیل اپنے ہاتھ پہ حضرت حسین کے لیے لوگوں سے کو بیعت کر رہے ہیں، تو ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ جن لوگوں نے بیعت کی ان کو مجبور کیا کہ اپنی بیعت سے دستبردار ہوں، اور جو دستبردار نہیں ان کو قتل کر کے چوک پہ لٹکا دیا۔ اور مسلم بن عقیل جو تھے حضرت حسین کے بھتیجے، ان کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دوران سفر کا آغاز فرما چکے تھے، ان کو نہیں اطلاع تھی کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس زمانے میں میڈیا اتنا تیز نہیں تھا کہ ادھر بٹن دبایا اور ادھر خبر پہنچ گئی، خبر پہنچتے پہنچتے وقت لگ جاتا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف اور صرف حالات کا جائزہ لینے کے لیے، یہ میں جلدی جلدی واقعہ کمپلیٹ کر کے پھر بتاتا ہوں کہ ہمیں سبق کیا ملتا ہے اس سے، زیادہ لمبی چوڑی انشاءاللہ آپ کے سامنے، یہ مجھے عادت بھی نہیں ہے، نہ میرا مزاج، بولا بھی نہیں جا رہا، حقیقت بتاؤں آپ سے دیکھ رہے ہوں گے مولوی صاحب کی زبان بھی لڑک رہی ہے۔ یہ محرم کے قصے اور محرم کی کہانیاں ایک جو پڑے ہیں نا ہمارے ہاں، ہمیں میرے بھائی نہ ہمارا ایسا مزاج ہے، نہ ہم نے اکابر سے کبھی سنا۔ میں نے یہ کربلا کا واقعہ اپنے بزرگوں میں کسی سے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں سنا ہے، اس لیے کہ ہزاروں واقعات ہیں، ایک تاریخی واقعہ تھوڑی ہے اسلام میں۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے۔ ابھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل خانہ کو لے کے، اپنے بیوی بچوں کو لے کے، رشتہ داروں کو لے کے، عورتوں اور بچوں کو لے کے کوفہ کی طرف نکلے، صرف اور صرف حالات کا جائزہ لینے کے لیے کہ لوگوں کی اکثریت اگر میرے ساتھ ہے تو میں بیعت کر لوں گا، اگر نہیں ہے تو میں مسلمانوں میں تلواریں نہیں چلنے دوں گا، بلکہ میں بھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکلے۔ جب ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا اسے پتا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سفر کا آغاز فرما چکے ہیں اور عراق کے قریب پہنچ چکے ہیں، تو اس نے اپنے کمانڈر جس کا نام عمرو ابن سعد، بہت مشہور شخصیت ہے، اس کمانڈر کو فوجیں دے کے بھیجا اور کہا کہ حضرت حسین کو کوفہ میں اندر آنے سے روک دو، کیونکہ مجھے ڈر ہے جب یہ آئیں گے تو مسلمان